السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ فضل خداوندی سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ سائنس کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے جا کر دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ پہلے حصے میں ہم نے کہا تھا کہ آگے ہم یہ بات کریں گے کہ سائنس کن کن بلیف کو مانتے ہوئے کام کرتی ہے، اور اگر سائنس ان بلیف کو نہ مانے تو پھر سائنس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سائنس کے بہت سارے بلیف ہیں، ہم ان تمام کے تمام بلیف پر بات نہیں کر سکتے، ہم اس میں سے کچھ ایک پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا میں سائنس کو الٹیمیٹ نالج کا سورس سمجھا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز، لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز ہر جگہ سب اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ جو سائنس کہے گی وہی آخری سچ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کی بھی بہت سارے بلیف ہیں جس کو خود سائنٹیفک میتھڈولوجی سے ثابت نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے سائنس بھی ایک بلیف سسٹم کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ یہی وہ سائنسی بلیف ہیں جس نے طے کیا ہے کہ کیا چیز ریسرچ میں انکلوڈ ہوگی اور کیا ریسرچ میں انکلوڈ نہیں ہوگی۔ موجودہ مغربی سائنس بہت سے ایزمپشنز پہ کھڑی ہے، جس میں سے ہم کچھ کو دیکھیں گے۔ اس میں سے جیسے ایک ہے ریالٹی ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور ایزمپشن ہے کہ نیچر کے اندر ایک یونیفارمٹی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کوزالٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایزمپشن ہے کہ ہیومن ریزن وہ کیپیبل ہے ریالٹی کو سمجھنے، اس کو ایکسپلین کرنے اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے۔ تو بہت سارے ایزمپشنز میں سے ہم نے 4 کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ یہ سارے نہ تو دکھائی دیتے ہیں اور نہ سائنس کی کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہی وہ پلرز ہیں جن پہ پوری کی پوری سائنس کھڑی ہوتی ہے۔ سائنس خود انہیں اپنے میتھڈولوجی سے ثابت نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اسے بس مان لیتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ کام کرتی رہتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب ہم ان کانسیپٹ کو الگ الگ ڈیٹیل میں ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی حقیقت موجود ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، میزر کرتے ہیں، وہ سب خیالی نہیں ہے بلکہ ریئل ہیں، حقیقی ہیں۔ سائنس کا پورا سسٹم اسی یقین پر کھڑا ہے کہ جب میں ٹیلیسکوپ سے بہت دور کسی ستارے کو دیکھ رہا ہوں یا لیب میں مائکروسکوپ کے ذریعے میں کسی بیکٹیریا کا معائنہ کر رہا ہوں، تو یہ سب میرے دماغ کے اندر کا وہم یا خیال نہیں ہے، بلکہ باہر کی دنیا میں یہ سب چیزیں حقیقت میں ریئل میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ کیا پتہ یہ سب وہم ہو، خواب ہو، تو سائنس ایسے شخص کے لیے پیرالائزڈ ہو جائے گا، کیونکہ اگر کسی شخص کے لیے حقیقت ہی موجود نہیں ہے تو پھر میزرمنٹ یا آبزرویشن وغیرہ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ آپ کو تھوڑا بینڈ نظر آتا ہے، جسے ہم آپٹیکل ایلیوژن کہتے ہیں، اور پھر اسے ہم ایلیوژن مانتے ہوئے سائنٹیفک طور پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم ایلیوژن اور ریالٹی کو الگ الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ اگر ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو کیا یہ بات سائنٹیفک میتھڈولوجی سے ثابت کی جا سکتی ہے؟ تو نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ دوسرے میتھڈ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی سے الگ بھی دوسرے میتھڈ ہیں جہاں سے نالج حاصل کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی یہ مانے کہ نہیں، صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ سے ہی نالج حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ سائنٹیفک ٹرم میں ڈوگما کہلائے گا، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو مان رہے ہیں جس چیز کے اوپر آپ کے پاس سائنٹیفک میتھڈولوجی سے کوئی بھی دلیل، آرگیومنٹ، ایویڈنس نہیں ہے۔ اب ہم دوسرے بلیف کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا بلیف یعنی کہ نیچر کے اندر یونیفارمٹی ہے، نیچر ایک جیسے آرڈر پر چلتی ہے، نیچر کے سسٹم میں کنسسٹنسی ہے۔ وہ کل بھی اسی آرڈر پر کام کر رہا تھا، آج بھی اسی آرڈر پہ چل رہی ہے، اور کل بھی ویسے ہی چلتی رہے گی۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جب ایک سائنٹسٹ تجربہ کرتا ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کروں گا اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ ریپلیکیبل ہوگا۔ تو نیچر کے جو لاز ہیں وہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے نہیں بدلتے ہیں۔ اگر پانی آج 100 ڈگری سیلسیس پر ابلتا ہے تو کل بھی ابلے گا،
اگر یہ یقین ہو کہ نیچر کے سسٹم میں کنسسٹنسی نہیں ہے تو پھر ان تمام تجربات کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو بار بار دہرایا جائے اور سیم رزلٹ آئے تو وہی چیز سائنس بن جاتی ہے۔ چلے اب ہم تیسرے بلیف پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا بلیف یعنی کوزالٹی، کہ ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، نتھنگ ہیپنس وداؤٹ اے کاز۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بس بات بتا دوں کہ اسلام کے اندر جو کاز کا کانسیپٹ ہے وہ میٹرلسٹک سائنس کے کاز کے کانسیپٹ سے الگ ہے۔ بہرحال میں اس پہ یہاں پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، بس میں آپ کو بتا دیا ہوں، انشاءاللہ کبھی ہوگا تو اس پر میں ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو کاز کا جو بلیف ہے، یہی بلیف سائنس کو ایکسپیریمنٹ کر کے کاز کو ڈھونڈنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر کسی چیز کا کاز ہے تو ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں اور دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ چیزیں بغیر سبب کے خود بخود ہو جاتی ہے تو پھر ریسرچ ختم ہو جائے گا۔ پھر آگے آپ کس چیز پہ ریسرچ کریں گے؟ کیونکہ پھر نہ تو ہم کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور نہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اگر ڈیلی لائف میں بھی ہم دیکھیں تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر گاڑی چلتے چلتے رک جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا انجن میں خرابی آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ جو کاز کے کانسیپٹ کی وجہ سے جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے جس پہ ہم آج یہاں بات نہیں کر رہے ہیں۔ چوتھا بلیف جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہیومن ریزن ریلائبل ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ ریالٹی کو سمجھ سکتی ہے اور اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے اور اس سے صحیح نتیجہ نکال سکتی ہے۔ اگر انسانی عقل، اگر ہیومن انٹلیکٹ ریلائبل نہ ہو تو پھر ہر ایکسپلینیشن، ہر انڈرسٹینڈنگ اور پھر جو کچھ بھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے وہ سب ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چاروں ایک طرح کے فیتھ ہیں جس کے بغیر سائنس ہو نہیں سکتی، لیکن یہ سب سائنٹیفک میتھڈولوجی کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے یہ سب سائنٹیفک ٹرم میں کیا ہے؟ فیتھ ہیں یا ڈوگما ہے۔ بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ کچھ ڈوگما پہ کھڑی ہے، کہ سائنس بس اسے مانتی ہے اور پھر انہی کی بنیاد پر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چار چیزیں تو بہت سیلف ایویڈنٹ ہے، ویسے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیلف ایویڈنٹ نہیں ہیں، اور اصل مسئلہ سیلف ایویڈنٹ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے۔ اصل سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر سائنٹیفک میتھڈولوجی کے بغیر ریالٹی کا پتہ نہیں چل سکتا اور سائنٹیفک میتھڈ کے بغیر کوئی بھی کلیم نالج نہیں بن سکتا تو پھر یہ سیلف ایویڈنٹ باتیں بھی بس بلیف ہی ہیں، اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ سائنس کوئی بلیف پر یقین نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ سائنٹیفک میتھڈ کے اعتبار سے نالج نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو کوئی نہیں، بلیف کا مسئلہ تو یہیں تک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اور ڈیپلی ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ اور بھی زیادہ نازک اور پیچیدہ ہے، کہ ان چار چیزوں کے پیچھے بھی کچھ بیسک ایزمپشنز ہیں جسے آپ بنیادی طور پہ دو بڑے کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ اور آج کی جو سائنس ہے اس کے میتھڈ کو، اس کے آبجیکٹیوز کو، اس کی بہت ساری چیزوں کو یہی دونوں میں سے کوئی ایک طے کرتا ہے۔ پہلا جو ایزمپشن ہے اسے میتھڈولوجیکل نیچرلزم کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور ہے جسے فلسفیکل نیچرلزم کہا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بھاری بہت سارے ٹرمز جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی، لیکن ہم ان دونوں کو یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور فلسفیکل نیچرلزم کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کیا ہے۔ میتھڈولوجیکل نیچرلزم اصل میں ایک کلیم ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریسرچ میں صرف وہ چیز شامل ہوگی جو 5 سینسز یا انسٹرومنٹ کے ذریعے آبزرویبل ہے یا میزریبل ہے، یعنی نالج صرف اس فینومینا سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جو سینسز کے اندر آتے ہیں یا ایسے انسٹرومنٹس کے اندر آتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے سینس کو استعمال میں لاتے ہیں، اور جو چیزیں ان سے باہر ہے جیسے کہ خدا ہے، روح ہے، وحی ہے، فرشتے وغیرہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان سائنٹیفک ہے، اور جو کچھ ان سائنٹیفک ہے وہ نالج نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل ایسے سمجھیں کہ جب ایک سیب درخت سے نیچے گرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گریوٹی کی وجہ سے ہوا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس میں یہ بات شامل کر دے کہ یہ گریوٹی کا سسٹم خدا کی قدرت سے ہے اور خدا جو ہے وہ ایکٹیولی اس کو چلا رہا ہے، تو وہ اب کیا ہو جائے گا؟ ان سائنٹیفک ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ سوالات بھی ان سائنٹیفک ہے اور یہاں پوچھے نہیں جا سکتے جو میٹا فزیکل ہے، جیسے کہ گریوٹی کا سسٹم کس نے بنایا ہے، اور گریوٹی کا سسٹم اتنے بیلنسڈ وے میں کام کیوں کرتا ہے، کیونکہ یہ سارے سوالات میٹا فزیکل ہیں اور
اسے ہم سائنٹیفک میتھڈ سے فالسیفائی نہیں کر سکتے. تو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے مطابق ایسے سوالات کو ریسرچ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اسی طریقے سے میتھڈولوجیکل نیچرلزم یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا انکار نہیں کر رہا، بس میں اسے نالج کے اسکوپ سے باہر کر رہا ہوں. لیکن یہ ایکسکلوژن ایک تو خدا کے ایگزسٹنس کو غیر علمی بنا دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے ذہن میں خالق سے، خدا سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو وجہ بنتی ہے آپ کو فلسفیکل نیچرلزم تک پہنچانے کی. اب چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ فلسفیکل نیچرلزم کیا ہے. تو فلسفیکل نیچرلزم جو ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ صرف ریسرچ کا ایک میتھڈ نہیں ہے، بلکہ بلیف اباؤٹ ریالٹی ہے. یہ کہتا ہے کہ میٹر سے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہے، میٹر ہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے. جو چیز میٹر نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. کوئی خدا، کوئی روح، کوئی آخرت کی دنیا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بس کیا ہے، ایک فرضی چیزیں ہیں جو لوگوں نے کر دی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بند کمرے میں دنیا کے تمام کلر کو رکھ دیں، لیکن لال کلر کو کمرے میں لانے پر پابندی لگا دیں آپ، اور پھر تمام لوگوں کو لے کر آپ اس کمرے میں جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ لال رنگ ہوتا ہے تو چلو ڈھونڈ کر دکھاؤ، کیونکہ میں نے یہاں تمام کے تمام رنگ لا کے رکھ دیے ہیں. تو آپ نے پہلے ہی لال رنگ کو باہر کر دیا اور ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ موجود نہیں ہے، اور اپنی اس بات پر آپ ضد کر رہے ہیں، آپ اڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس کمرے میں ہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم یہیں ڈھونڈ کے دکھاؤ. اور کوئی انسان جو باہر لال رنگ دیکھ کر آیا ہے، آپ اسے بیوقوف کہیں گے، غلط کہیں گے، اسے جو ہے آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. تو یعنی فلسفیکل نیچرلزم کے تحت سائنس صرف خدا کو میتھڈ سے نہیں نکالتی ہے، بلکہ خالق کے وجود کا ہی انکار کر دیتی ہے. تو ایسے سمجھے کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم جو ہے وہ علمی سطح کی ایک بات ہے، اور فلسفیکل نیچرلزم جو ہے وہ اصل میں وجودی سطح کی بات ہے، یعنی کہ خدا کے انکار کی بات ہے. صراحتاً صاف صاف وہ خدا کے انکار کی بات کرتا ہے. تو یہ کانسیپٹ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ کائنات خود پیدا ہو گئی ہے. انسان ایکسیڈنٹلی جو ہے اس دنیا میں آ گیا ہے، اس کے وجود کے پیچھے کوئی اصل خالق نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ بس عیش موج کرے اور مر جائے. زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر کرنا کیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے ایسی چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو موویز میں بھی بہت دیکھنے کو ملے گا، آپ کو پینٹنگ میں دیکھنے کو ملے گا، آپ کو جو دوسرے فائن آرٹس کی چیزیں ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پہ دیکھنے کو ملے گی. مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور مووی بنی تھی نا جس کا نام تھا زندگی ملے گی نا دوبارہ. یہ بیسیکلی اسی خیال کو بتلاتا ہے کہ بھائی دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا، دنیا اس زندگی کے بعد بس عیش موج کرو اور مر جاؤ. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سائنس کے بھی بہت سارے بلیف ہیں، اور بغیر بلیف کے سائنس بھی کام نہیں کرتی ہے. اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسی سائنس جو فلسفیکل نیچرلزم یا میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو مانتے ہوئے خالق کو ایکسکلوڈ کرے، یا خدا کا انکار کرے، روح کا انکار کرے، اور مقصد کو بے معنی سمجھے، تو کیا ایسی سائنس اسلامی تہذیب میں اسی شکل میں رہتے ہوئے کام کر سکتی ہے؟ کیا اسی شکل میں ایون مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم تہذیب کے اندر ایسی سائنس پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ان سوال کے جواب ہم اگلے حصے میں تلاش کریں گے. جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اس بندے خدا کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.